اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دزارہ چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پچھلے سبق میں ہم نے سورۃ العادیات کی تلاوت کی۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ القارعہ جو کہ مکی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، انشاءاللہ اس کی تلاوت کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ وما ادرا پہ مد منفصل ہوگا، اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ وما ادراک ما القارعہ، مد منفصل اس مد کو کہتے ہیں کہ جب حرف مد کے بعد، یہاں الف حرف مد ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے تو الف حرف مد ہوا، اور اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو مد منفصل ہوا۔ منفصل کا مطلب جدا۔ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش۔ من پہ غنہ ہوگا، اخفا ہوگا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا آ رہا ہے۔ کالعہن المنفوش، ایک ہوتا ہے من اور ایک ہوتا ہے من جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے زبان کے اوپر والے سرا جو ہے، ہماری زبان کا اوپری والا حصہ نوک زبان کا، وہ اوپر والے تالو سے ہمارے ملتا ہے، تب جا کے من، میم نون زبر من ہوتا ہے۔ مگر من جب ہم اخفا کریں گے تو من نہیں بلکہ من، جیسے ہم اردو میں پنکھا، جب ہم پنکھا بولتے ہیں تو ہماری زبان جو ہے اوپر والے تالو سے ہٹی رہتی ہے، سٹی نہیں رہتی ہے، تو اس طریقے سے ہم کو اخفا ادا کرنا ہے کہ ہماری زبان اوپر والے تالو میں من جا کے نہیں بلکہ من، اور اخفا کو تھوڑی دیر ایک الف کے برابر کم سے کم ناک میں اس کی آواز کو روکنا ہے۔ کالعہن المنفوش فأما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ، راضیتن سے راضیہ، گولتا پر وقف کرنے کی صورت میں ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ فی عیشۃ راضیہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ چلیے شروع کرتے ہیں سورۃ التکاثر، یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں ال اس طرح بول دیتے ہیں، یہ لام کی آواز ہلکی سی آواز آنی چاہیے، مگر اس میں قلقلہ کی طرح اس طرح آواز ٹکرانی نہیں چاہیے۔ الہاکم التکاثر حتی، بڑی ہا نکالنے کا ہم نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ جب ہم کوئی تیتی چیز کھا لیتے ہیں، ہری مرچ ہوا یا تیتا سامان کھا لیتے ہیں، تو کھانے کے بعد جو ہا کی جو آواز نکلتی ہے، اس طریقے سے ہمیں جب زہر محسوس ہوتا ہے، تیتا لگتا ہے، تو وہیں سے ہا نکلتا ہے۔ حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم
كلا سوف تعلمون. ثم میم پر جب تشدید ہو تو غنہ ہوگا. ثم كلا سوف تعلمون. کتنے لوگ سوفا پڑھ دیتے ہیں، سین واو زبر سو، مگر یہ واو لین ہے، اس کو معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں. سوفا اگر ہم پڑھیں گے سین واو زبر سو تو یہ مجہول ہو جائے گا. ہم کو پڑھنا ہے سین واو زبر سو، فا زبر فا، سوفا. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. نون پہ غنہ کریں گے، نون پہ تشدید ہے، نون پہ غنہ کریں گے. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ العظیم. تو ناظرین آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز وقت پر پہنچتی رہے. تو انشاءاللہ پھر اگلے پارٹ میں ہماری ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.